گلشن اقبال کراچی کی وہ گلی جہاں میں رہتا تھا، بظاہر دوسری عام گلیوں جیسی ہی تھی، مگر مگر میرے لیے وہ گلی وقت کے ساتھ ساتھ ایک سوال بن گئی تھی۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب نہ مجھے نیند میں ملا اور نہ ہی جاگتے میں۔ میری زندگی سادہ تھی، معمولی سی نوکری، چھوٹا سا فلیٹ اور ایک ماں جو میری دنیا تھی۔ شادی سے پہلے میری ماں اکثر کہا کرتی تھی کہ بیٹا، عورت اگر نیک ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر اس میں کھوٹ ہو تو عبادت بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ شاید میں اس وقت اس بات کی گہرائی کو نہ سمجھ سکا، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میری شادی جس عورت سے ہوئی وہ بظاہر نیکی کی ایک چلتی پھرتی تصویر تھی۔ محلے بھر میں اس کی مثالیں دی جاتی، لوگ کہتے اللہ نے فلاں کو فرشتہ بیوی دی ہے۔ وہ واقعی ساری رات نماز میں گزارتی، تہجد، نفل، تسبیح، قرآن پاک کی تلاوت۔ اس کی آواز مدھم ہوتی، مگر تسلسل ایسا کہ دیواریں بھی گواہی دیں۔ دن کے وقت وہ ایک ایسا کام کرتی جسے اکثر لوگ خوف یا جھجک کی وجہ سے کرنے سے کتراتے ہیں۔ وہ میت کو غسل دینے کا کام کرتی تھی، خاص طور پر عورتوں کی میت۔ پورے علاقے میں جب بھی کسی عورت کا انتقال ہوتا تو سب سے پہلے نام اسی کا لیا جاتا۔ لوگ کہتے نمازی ہے، پاک ہے، اس کے ہاتھوں میں برکت ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ شاید واقعہ ہی اللہ نے مجھ پر بڑا ہی کرم کیا ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میرے دل کو وہ سکون کبھی نہ ملا جس کا چرچا لوگ کرتے تھے۔ ایک انجانا سا بوجھ ہمیشہ سینے پر رہتا۔ میں اس کی عبادت دیکھ کر متاثر تو ہوتا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف پلتا رہتا، جس کی نہ کوئی وجہ سمجھ آتی اور نہ ہی کوئی شکل نظر آتی۔ اصل مسئلہ راتوں سے شروع ہوا۔ جب میں سوتا تو خواب میں ایک ہی منظر بار بار دہرانے لگا۔ سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ جس کا چہرہ نور سے بھرا ہوتا، مگر آنکھوں میں سختی۔ وہ میرے قریب آتے اور ایک ہی جملہ کہتے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ شروع میں نے ان خوابوں کو وہم سمجھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید ذہنی دباؤ ہے، شاید دن میں بہت کچھ سوچتا ہوں، شاید عبادت کا ماحول لاشعور پر اثر ڈالتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ خواب ہر رات آنے لگے۔ کبھی وہ بزرگ خاموش رہتے، بس مجھے دیکھتے، اور کبھی وہی ایک جملہ دہراتے۔ آواز میں نہ غصہ ہوتا نہ ہی نرمی، بس ایک حکم سا ہوتا۔ میں پسینے میں شرابور اٹھ بیٹھتا، دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا۔ میں بیوی کی طرف دیکھتا، وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوتی، آنکھیں بند، لب ہل رہے ہوتے۔ ایسا لگتا کہ جیسے اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ میں خود سے سوال کرتا، کیا اللہ عبادت کرنے والی عورت کے خلاف کوئی اشارہ دے سکتا ہے؟ کیا یہ شیطانی خواب ہیں؟ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا، نہ ماں کو نہ کسی دوست کو۔ میں ڈرتا تھا کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، محلے والے کہیں گے کہ میں ناشکرا ہوں۔ آخر ایسی بیوی نصیب میں ہونا
سب کا خواب ہوتا ہے۔ اسی دوران میری ماں بیمار ہونے لگی۔ پہلے ہلکی سی کمزوری، پھر بخار، پھر بستر سے لگ جانا۔ میں دفتر سے سیدھا گھر آتا، ماں کے پاس بیٹھتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا، اللہ اللہ اسے صحت دے دے۔ میری بیوی بظاہر بہت خدمت گزار تھی، دوائیں وقت پر دیتی، صفائی رکھتی، دعائیں پڑھتی، مگر ایک بات جو مجھے عجیب لگتی وہ یہ کہ اس کی آنکھوں میں کبھی وہ گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی جو عام طور پر کسی اپنے کے بیمار ہونے پر ہوتی ہے۔ ایک رات ماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ میں گھبرا گیا، ایمبولینس بلائی، ہسپتال لے گئے، مگر تقدیر اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ فجر سے پہلے میری ماں نے آخری سانس لی۔ میں جیسے اندر سے ٹوٹ سا گیا۔ وہ عورت جس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، جو میری ڈھال تھی، میری دعا تھی، وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، رشتہ دار جمع ہو گئے، عورتیں رونے لگیں، اور پھر وہ محلہ آیا جس کا میں نے کبھی تصور ہی نہ کیا تھا۔ غسل کا انتظام۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، غسل تو بہو ہی دے گی، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ شاید یہ بھی اللہ کی کوئی آزمائش ہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا۔ میں دروازے کے باہر بیٹھا تھا، اندر سے پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی، دعاؤں کی سرگوشیاں۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہی بزرگوں والے خواب ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں نے پہلی بار دل ہی دل میں یہ کہا، یا اللہ، اگر یہ کوئی اشارہ ہے تو مجھے سمجھا دے۔ غسل مکمل ہوا، کفن پہنایا گیا، چہرہ ڈھانپ دیا گیا، جنازے کی تیاری ہوئی۔ میں نے اپنی ماں کو کندھا دیا۔ قبرستان پہنچے، مٹی کی خوشبو، خاموشی اور لوگوں کی نظریں۔ میں نے خود قبر میں اترنے کی خواہش کی، شاید آخری بار ماں کے قریب ہونے کا دل چاہا۔ جب میں نے ماں کو قبر میں اتارا تو اچانک ایک ایسا لمحہ آیا جس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ کفن ذرا سرک گیا۔ میں نے جو دیکھا وہ ایسا تھا کہ میری سانس رکنے لگی۔ دل جیسے سینے سے باہر آ جائے۔ میری آنکھیں پتھرا سی گئیں اور جسم بے جان ہو گیا، کیونکہ ماں کے منہ سے کفن کا وہ لمحاتی سا سرکنا جو عام حالات میں شاید کوئی نظر انداز کر دیتا، میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ جیسے ہی سفید کپڑا ماں کے چہرے سے ہٹا، میں نے لاشعوری طور پر نظریں جھکا لی، مگر آنکھیں حکم ماننے سے انکار کر چکی تھیں۔ جو منظر میرے سامنے آیا وہ ایسا تھا کہ میری ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے قبر کی ٹھنڈی مٹی میرے دل میں اترتی جا رہی ہو۔ میری ماں کے ہونٹ ہل رہے تھے، نہ چیخ نہ آواز، صرف ہونٹوں کی ہلکی سی جنبش، جیسے کوئی بے آواز فریاد ہو، جیسے کوئی ایسی بات کہنا چاہتا ہو جو دنیا میں کوئی سننے والا نہ رہا ہو۔ میری سانس اکھڑ گئی۔ میں نے فوراً کفن دوبارہ ٹھیک کیا، جیسے میں خود کو اور دوسروں کو یہ
یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب میرا وہم ہے، کہ غم نے میری عقل چھین لی ہے۔ میں قبر سے باہر آیا تو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ بیٹے کا دل کمزور ہو گیا ہے، کسی نے پانی دیا، کسی نے کندھا پکڑ لیا۔ مگر میں یہ جانتا تھا کہ مسئلہ کمزوری کا نہیں، مسئلہ اس منظر کا تھا جو اب میری آنکھوں کے اندر نقش ہو چکا تھا۔ میں نے کسی کو نہ بتایا۔ جنازہ مکمل ہوا، دعا ہوئی، لوگ آہستہ آہستہ قبرستان سے رخصت ہونے لگے، مگر میرے قدم منو وزنی ہو چکے تھے۔ قبر کی مٹی پر پڑا ہوا وہ آخری پھول مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے مجھ سے کوئی سوال کر رہا ہو۔ کیا تم واقعہ سب کچھ ویسا ہی سمجھتے ہو جیسے دکھتا ہے؟ گھر واپس آیا تو وہی فلیٹ، وہی دیواریں، مگر ہر چیز بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ ماں کا خالی بستر، اس کی چادر کی خوشبو، اور کمرے میں پھیلی ہوئی ایک خاموشی جو کانوں میں شور بن کر گونج رہی تھی۔ میری بیوی حسب معمول خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر نہ غم کی شدت تھی اور نہ آنکھوں میں آنسو کی سچائی۔ وہ میرے لیے چائے لے آئی، جیسے یہ ایک عام دن ہو۔ میں نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، غیر معمولی سکون۔ میں نے خود کو ملامت کی، یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ تو عبادت گزار عورت ہے، یہ تو ماں کی خدمت کرتی رہی تھی۔ مگر اسی رات جب میں تھکن کے باعث جلدی سو گیا، خواب نے ایک بار پھر میرا راستہ روک لیا۔ وہی بزرگ، اس بار وہ پہلے سے زیادہ قریب تھے۔ ان کے چہرے پر نور کم اور سختی زیادہ تھی۔ انہوں نے کوئی تمہید نہ باندھی، کوئی نصیحت نہ کی، بس کہا، اب بھی وقت ہے، اگر دیر کی تو پچھتاؤ گے۔ میں ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر کونے میں بیوی کی جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ وہ سجدے میں تھی۔ ایک لمحے کو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ خواب کسی امتحان کا حصہ ہے، شاید اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ اگلے دن محلے میں عجیب سی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ایک عورت نے بتایا کہ جس میت کو میری بیوی نے پچھلے ہفتے غسل دیا تھا، اس کے گھر میں عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ رات کو رونے کی آوازیں، دیواروں پر سائے، بچوں کا چیخ چیخ کر اٹھ جانا۔ میں نے سن کر کانوں کو ہاتھ لگایا، ایسی باتیں اکثر لوگ بناتے ہیں۔ میں نے خود کو سمجھایا، مگر پھر تیسری خبر آئی، مختلف گھروں سے، مختلف عورتوں کے انتقال کے بعد۔ ایک ہی قسم کی شکایت اور ہر جگہ ایک ہی مشترک بات، غسل دینے والی عورت۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے بیوی سے بات کرنے کی کوشش کی، ہلکے انداز میں پوچھا، تم اتنی میتیں غسل دیتی ہو، کبھی ڈر نہیں لگتا؟ وہ مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جو لبوں تک محدود نہ تھی، آنکھوں تک نہ پہنچی۔ بولی، جو اللہ کے کام کرے اسے کسی سے کیا ڈر؟ اسی رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاگ کر دیکھوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کا ڈرامہ کیا۔ وہ سمجھ گئی میں سو گیا ہوں۔ آدھی رات کے قریب اٹھی، خاموشی سے وضو کیا اور نماز میں کھڑی ہو گئی۔
مگر مگر اس رات کچھ مختلف تھا۔ دعاؤں کے الفاظ وہ نہیں تھے جو میں نے پہلے سنے تھے۔ یہ یہ کوئی اور زباں تھی، یا شاید وہی زباں تھی مگر الفاظ بدلے ہوئے تھے۔ میری میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے آنکھیں ذرا سی کھول کر دیکھا، اس کا چہرہ سجدے میں تھا، مگر مگر اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور وہ آواز جو میں نے قبر میں محسوس کی تھی، وہی اے بے آواز سرگوشی۔ میرا دل چاہا کہ چیخ پڑوں، مگر گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ تھکن ہے، یہ وہم ہے، مگر جب وہ نماز مکمل کر کے مڑی اور اس کی نظر سیدھی میری آنکھوں سے ٹکرائی، حالانکہ میں نے آنکھیں بند کرنے کا ڈرامہ کیا ہوا تھا، تو میرے جسم سے جان نکل گئی۔ وہ جانتی تھی۔ اگلے چند دنوں میں میری حالت خراب ہوتی گئی، نہ نیند نہ سکون۔ میں نے ایک بزرگ عالم سے ملنے کا فیصلہ کیا، جو گلشن اقبال ہی میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا، خواب، ماں کا جنازہ، قبر کا منظر، بیوی کی عبادت۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، ہر عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، اور ہر نیکی نہیں ہوتی ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں ہتھوڑے کی طرح لگا۔ انہوں نے مجھے تاکید کی کہ جلد بازی نہ کرنا، مگر آنکھیں کھلی رکھنا۔ گھر آ کر میں نے پہلی بار بیوی کے کمرے کی الماری کھولی، جہاں وہ اپنے سامان کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ ایک پرانا کپڑا، کچھ سوکھی ہوئی جڑی بوٹیاں، اور ایک چھوٹا سا کپڑے میں لپٹا ہوا پیکٹ۔ میرا ہاتھ کانپنے لگا۔ اسی لمحے پیچھے سے اس کی آواز آئی، بالکل پرسکون، وہ چیزیں مت چھیڑو جن کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکو گے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں مڑا اور اس کے چہرے پر وہی سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے اب مجھے ایک اندھیرا دکھائی دے رہا تھا، اور مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شاید وہ خواب بزرگ نہیں تھے، شاید وہ رحم تھے۔ میں ایسی صورتحال سے گزر رہا تھا جو ناقابل یقین تھی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں ایسے گونجی جیسے کسی نے اچانک قبر کا منہ بند کر دیا ہو۔ وہ چیزیں مت چھیڑو۔ یہ جملہ صرف لفظ نہیں تھا، یہ ایک دھمکی تھی، ایک انتباہ، اور شاید ایک حقیقت بھی۔ میں وہیں ساکت کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں کپڑے میں لپٹا ہوا پیکٹ تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور دماغ میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا واقعی ہی اپنی زندگی کسی ایسے انسان کے ساتھ گزار رہا ہوں جسے میں جانتا ہی نہیں؟ میں نے آہستہ سے پیکٹ واپس رکھا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، نہ گھبراہٹ اور نہ ہی شرمندگی، بس ایک عجیب سا اعتماد، جیسے وہ جانتی ہو کہ اب میں پیچھے ہٹ چکا ہوں۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی، اور میں وہیں بیٹھ گیا، جیسے میرے قدم زمین میں دھنس گئے ہوں۔ اس رات میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اندھیرے کو دیکھا، جیسے مجھ سے نیند روٹھ چکی تھی۔ ذہن میں بار بار
وہ عالم دین کے الفاظ گونج رہے تھے۔ انہوں نے جو مجھے بات کی، مجھے ایک لمحہ کے لیے عجیب ضرور لگی، لیکن اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہو گیا تھا۔ ہر عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوتی اور ہر نیکی نیکی نہیں ہوتی۔ صبح فجر کے وقت میں نے ایک فیصلہ کیا، میں مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے اس عالم دین سے دوبارہ ملنے کا وقت لیا اور سارا واقعہ، الماری، جڑی بوٹیاں، پیکٹ اور بیوی کے الفاظ تفصیل سے بیان کیے۔ وہ کافی دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا، کچھ لوگ عبادت کا پردہ بنا لیتے ہیں۔ وہ نیکی کے لباس میں ایسی راہیں اختیار کرتے ہیں جن کا تعلق روشنی سے نہیں ہوتا، سائے سے ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے چند آیات لکھ کر دیں، کچھ دعائیں بتائیں اور سختی سے کہا کہ گھر میں یہ پڑھائی ضرور ہو، خاص طور پر رات کے وقت۔ میں گھر واپس آیا تو بیوی حسب معمول نماز میں مشغول تھی۔ میں نے پہلی بار اس کے پیچھے کھڑے ہو کر غور کیا۔ اس کے سجدے لمبے تھے، مگر دعاؤں میں تڑپ نہیں تھی جو کہ اللہ کے سامنے جھکنے والوں میں ہوتی ہے۔ وہ جیسے کسی اور سے ہی مخاطب ہو۔ اسی دن دوپہر کو محلے کی ایک عورت آئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں خوف۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی، برا نہ مانے، مگر ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ کی بیوی نے جس عورت کو غسل دیا ہے، کیا ان سب کے گھروں میں عجیب باتیں نہیں ہو رہی؟ میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ عورت رونے لگی، بولی، میری بہن کے انتقال کے بعد گھر میں سکون نہیں۔ بچے رات کو چیخ چیخ کر اٹھتے ہیں اور میری بہن کے خواب آتے ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر بول نہیں پاتی۔ یہ سن کر مجھے ماں کی قبر یاد آئی، وہ ہونٹوں کی جنبش، وہ بے آواز فریاد۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسی رات میں نے دعاؤں کا آغاز کیا، وہ آیات، وہ ورد، وہ کلمات۔ میں نے دل سے اللہ کو پکارا کہ اگر میں کسی آزمائش میں ہوں تو مجھے سچ دکھا دے۔ رات کے پچھلے پہر میں نے محسوس کیا کہ گھر کا ماحول بدل رہا ہے۔ ہوا بوجھل ہو گئی، جیسے دیواریں بھی سانس روک کر کھڑی ہوں۔ اچانک بیوی کی آواز آئی۔ وہ چیخ رہی تھی۔ میں بھاگ کر کمرے میں گیا۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ۔ پہلی بار اس کے چہرے سے وہ نقاب ہٹا جو برسوں سے لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور ہنسنے لگی، ایک ایسی ہنسی جس میں خوشی نہیں، نفرت تھی۔ تم نے وہ دعائیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، ہے نا؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز مکمل طور پر بدل چکی تھی، بھاری اور اجنبی۔ میں وہ ہوں جو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے مگر جسے وہ خود بلاتے ہیں۔ جب لوگ نیکی کو دکھاوا بنا لیتے ہیں، جب عبادت کو غرور بنا لیتے ہیں، تو وہ دروازہ خود کھول دیتے ہیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے
آیات بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، جیسے کسی نے اسے جکڑ لیا ہو۔ اس کے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ وہ چیخنے لگی، خاموش ہو جاؤ، یہ گھر ہمارا ہے۔ ٹھیک اسی لمحے مجھے وہ خواب یاد آیا، وہ بزرگ، وہ حکم۔ مجھے پہلی بار سمجھ آیا وہ خواب طلاق کا حکم نہیں تھے، وہ نجات کا اشارہ تھے۔ وہ مجھے خبردار کر رہے تھے کہ میں کسی آگ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ بیوی زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے ایسی آوازیں نکلنے لگیں جو کہ انسانی نہیں تھی۔ میں نے پوری طاقت سے آیات پڑھی۔ وقت جیسے رک گیا، پھر اچانک سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح تک میں جاگتا رہا۔ فجر کی اذان ہوئی، میں نے آنسوؤں کے ساتھ نماز پڑھی۔ دل میں ایک فیصلہ پختہ ہو چکا تھا، مگر اس کے نتائج کا خوف بھی تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے سچ کا ساتھ دیا تو میری دنیا بدل جائے گی، مگر اگر خاموش رہا تو شاید میری آخرت بھی خطرے میں پڑ جائے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ وہ خاموش تھی، نظریں جھکی ہوئی، مگر میں جانتا تھا کہ اصل جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ صرف ایک پردہ تھا، آخری نہیں۔ اور اسی لمحے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میری ماں کی روح شاید اسی لیے بے چین تھی، اسی لیے قبر میں اس کے ہونٹ ہلے تھے، کیونکہ وہ مجھے خبردار کرنا چاہتی تھی، آخری بار ماں بن کر۔ فجر کے بعد کی خاموشی کچھ خاص ہوتی ہے، مگر اس دن وہ خاموشی میرے لیے فیصلے کی آواز بن چکی تھی۔ میں جائے نماز پر بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور دل میں ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ، اگر میں نے سچ کو پہچان لیا ہے تو مجھے اس پر قائم رہنے کی ہمت بھی عطا فرما دے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ آزمائش صرف مصیبت میں نہیں ہوتی، بعض اوقات آزمائش نیکی کے لباس میں بھی آتی ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی، چہرے پر ایک خاموشی جو پچھلے سارے مناظر سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تم کب سے یہ سب کر رہی ہو؟ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو ندامت کے نہیں تھے، بلکہ ایک تھکن کے تھے، جیسے کوئی برسوں کا بوجھ اٹھائے آخر کار بیٹھ گیا ہو۔ اس نے کہنا شروع کیا، آہستہ آہستہ، ٹوٹے ہوئے الفاظ میں۔ اس نے بتایا کہ کیسے ابتدا میں وہ واقعہ ہی عبادت گزار تھی، مگر پھر لوگوں کی تعریف، ان کا اعتماد اور نیکی کا غرور اسے ایسی راہوں پر لے گیا جہاں نیت بدل گئی۔ اس نے مانا کہ اس نے عبادت کو طاقت بنایا اور طاقت کو مقصد۔ وہ کہنے لگی، لوگ نیکی کو دیکھتے رہے، نیت کو نہیں، اور میں بھی ایک دن نیت کو بھول گئی۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ میرے دل میں غصہ بھی تھا، دکھ بھی، اور ایک عجیب سی خالی جگہ بھی۔ مجھے ماں یاد آ رہی تھی۔
اس کا چہرہ، اس کی دعائیں، اور وہ لمحہ جب قبر میں اس کے ہونٹ ہلے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ وہ بے آواز حرکت کوئی خوفناک منظر نہیں تھا، وہ ایک ماں کی آخری کوشش تھی اپنے بیٹے کو اندھیرے سے بچانے کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، یہ گھر اب ایسے نہیں چل سکتا۔ نیکی اگر سچ سے خالی ہو تو وہ نیکی نہیں رہتی، اور رشتہ اگر اللہ کی رضا سے خالی ہو تو وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ میرے الفاظ شاید سخت تھے، مگر دل کانپ رہا تھا۔ جانتا تھا یہ فیصلہ آسان نہیں، مگر ضروری تھا۔ چند دن بعد میں نے اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا اور خود اس گھر سے نکل آیا جسے کبھی جنت سمجھتا تھا۔ لوگ بولے، سوال کیے، کسی نے کہا میں ظالم ہوں، کسی نے کہا میں ناشکرا ہوں، مگر میں نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ ہر سچ کو صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اللہ کی گواہی کافی ہوتی ہے۔ میں نے ماں کی قبر پر جا کر دیر تک دعا کی۔ پہلی بار مجھے سکون محسوس ہوا، نہ کوئی خواب، نہ کوئی سایہ، اور نہ ہی کوئی خوف، بس ایک خاموش اطمینان، جیسے کسی نے میرے کندھوں سے بوجھ اتار دیا ہو۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اشاروں میں، خوابوں میں، اور کبھی کبھی ماں کی خاموش زبان کے ذریعے بھی سچ دکھا دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنی زندگی سادہ کر لی۔ عبادت اب دکھاوے کی نہیں، دل کی تھی۔ میں نے سیکھا، اصل نیکی وہ ہے جو انسان کو عاجز بنائے، نہ کہ طاقتور۔ اصل عبادت وہ ہے جو انسان کو نرم کرے، نہ کہ غرور سے بھر دے۔ اس پورے معاملے نے مجھے تکلیف ضرور دی، مجھے پریشان ضرور کیا، لیکن مجھے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ملا۔ اس پوری کہانی کا نچوڑ یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو چمکتی ہے سونا نہیں ہوتی، اور ہر وہ شخص جو سجدے میں نظر آئے ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو۔ نیت اگر خواب ہو جائے تو عبادت بھی راستہ بھٹکا دیتی ہے، اور اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس سے وقت پر خبردار بھی کرتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ سننے والا دل رکھتا ہو۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ ماں کی دعا اور ماں کی فکر موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ قبر میں بھی اولاد کے لیے فکر مند رہتی ہے، اور اگر زندگی میں ایسے اشارے ملیں جو سمجھ نہ آئیں تو انہیں نظر انداز مت کرو، کیونکہ بعض اوقات وہی اشارے ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی بچا لیتے ہیں۔ یہ کہانی کسی بھی قسم کے خوف کی نہیں، بیداری کی ہے۔ یہ عبرت کی ہے، الزام کی نہیں، اور یہ پیغام دیتی ہے کہ سچی نیکی خاموش ہوتی ہے، دکھاوے سے پاک ہوتی ہے، اور ہمیشہ انسان کو روشنی کی طرف لے جاتی ہے، نہ کہ اندھیرے کی طرف۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔